السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ٹاک میں فارینہ صدیقی آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر۔ ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ فری ول کی، ٹھیک ہے؟ فری ول، میری مرضی، میرے جو مرضی ہوگی کروں گی یا کروں گا، جو میری پسند ہوگی ناپسند ہوگی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دو چیزیں دے کے بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس دنیا میں اللہ کے سلیو کے طور پہ، اللہ کا خلیفہ بن کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں اتارا ہے، تو آپ کو دو چیزیں دی ہیں۔ ایک دی ہے فری ول، بالکل آپ کا حق ہے فری ول، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک کتاب دے کے بھیجی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور کتاب خالی کتاب نہیں دی، اس کے ساتھ ٹیچر بھی دے کے بھیجا ہے، پڑھانے والا کتاب کو، ہے نا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے آخری رسول تھے، وہ رسول یعنی رسالت کے ساتھ آئے ہیں، رسالہ لے کر آئے ہیں، ہے نا؟ رسالہ مینز، ٹھیک ہے، کتاب۔ تو جو قرآن ہے وہ ہماری وہ ہے سلیبس کی بک ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ اس کے مطابق ایک ضابطہ حیات ہے، اس کے حساب سے گزارنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ آپ کو فری ول تو دی اللہ نے، لیکن یہ کہا اس سلیبس پہ چلنا ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کیسے چلنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے؟ اس بک کے ساتھ چلو گے تو کانسیکوینسز ڈفرنٹ ہوں گے، اپنی ڈیزائرز کو فالو کرو گے، اپنی مرضی کرو گے تو کانسیکوینسز ڈفرنٹ ہوں گے۔ تو نتائج کی ذمہ داری پوری کی پوری ہمارے اوپر اللہ نے رکھ دی ہے۔ اچھا کرو گے تو اچھا صلہ ملے گا، جنت کے مستحق ٹھہرو گے، برا کرو گے تو برا صلہ ملے گا اور دوزخ کے مستحق ٹھہرو گے، گاڈ فاربڈ، اللہ نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو فری ول تو ہے آپ کے پاس، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو مکمل بالکل کلیئر ڈائریکشن دے دی ہے، جس کو کہتے ہیں صراط مستقیم، ٹھیک ہے؟ اور یقین جانیے کہ جنت میں جانا اتنا آسان بنا دیا ہے ہمارے رب کریم نے، دوزخ میں جانا مشکل ہے۔ کتنے طریقے ہیں جو ہم کو جنت میں جانے کے دیے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ جنت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لوگوں کے حق ادا کرو، ٹھیک ہے؟ پڑوسیوں کے حق ادا کرو، قرآن اور سنت پہ چلو۔ کتنے طریقے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں جمع کرنے کا موقع دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوزخ میں جانے کا صرف ایک طریقہ ہے، شیطان کو فالو کرنا۔ تو آپ سوچیں، اللہ تعالیٰ نے خود ہی دوزخ میں جانا ہمارے لیے مشکل بنا دیا ہے، جنت کے تو خزانے کھلے پڑے ہیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو فری ول کی ہم بات کرتے ہیں نا، یہ آج کل کا فریڈم نہیں ہے جو ہمیں باہر نعرے لگاتے ہوئے لوگ ملتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ ویسٹرن مینٹالٹی جو ہمارے پاس آئی ہے، اس میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے او اپنی ڈیزائر کو فالو کرو، اپنی فری ول کو فالو کرو، اپنے فریڈم کو پہچانو۔ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف ہمیں کتاب دے دی ہے، پڑھانے والا ساتھ اس کے ساتھ بھیجا کہ اس کو فالو کرو اور اس طریقے سے فالو کرو جیسا یہ ٹیچر تمہیں بتا کے جا رہا ہے۔ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں صاف بتا دیا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ودیت کی تھی، دو چیزیں تھیں وہ بھلا؟ ایک یہی رسالہ یعنی کہ کتاب، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید، اور دوسرے میری سنت۔ جب تک ان دو چیزوں کو فالو کرتے رہو گے تم امان میں رہو گے، صحیح راستے پہ رہو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان کو آسان بنانے کے لیے ہمارے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا کہ ہمیں رحمت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ سب چیز سکھا کے جائیں، اس کے ساتھ وارنر بنا کے بھیجا کہ یہ بتا کے جا رہا ہوں، ان کو فالو کرتے رہنا تو صحیح رہو گے، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ بھی آپ سے فری ول کی بات کرتے ہیں، جو لوگ بھی آپ سے فری ول کے نعرے لگاتے ہیں، جو لوگ بھی آپ سے فریڈم کے نعرے لگاتے ہیں، ان کو بتا دیجئے ہاں انسان کو دی گئی ہے فری ول، لیکن اس کے ساتھ ضابطہ حیات بھی دے کے بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر اس کو فالو کرتے رہیں گے تو صحیح رہے گا، اپنی خواہشات کو فالو کرتے رہیں گے تو مطلب ہے شیطان کو فالو کرتے رہیں گے تو جنت کے نہیں دوزخ کے مستحق ٹھہریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر آسانی دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا متلاشی بنائے، اپنی ڈیزائرز کو فالو کرنے والا نہیں، قرآن اور سنت کو فالو کرنے والا بنائے۔ مجھ کو دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔